بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عصبہ کا واقعہ۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصبہ اونٹنی بنو عقیل کے ایک شخص کی ملکیت میں تھی۔ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ دوڑ کے مقابلے میں اس سے آگے کوئی جانور نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ شخص اپنی عصبہ اونٹنی سمیت گرفتار ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پابند سلاسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دراز گوشت پر سوار ہوئے جس کے جسم پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور میری سابقہ الحج اس جوانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنا پر پکڑا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تجھے تمہارے حلیف بنو ثقیف کے جرم کے پاداش میں پکڑا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی گرفتار کر لیے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو گرفتار ہونے سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ لیتا جبکہ تو اپنے معاملے کا مالک تھا تو پوری فلاح و کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری حاجت ہے۔ پھر اسے ان صحابہ کے عوض چھوڑ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبہ اونٹنی اپنے پاس روک لی۔ راوی کا بیان ہے کہ مشرکین مدینہ پر حملہ کیا اور اس عصبہ اونٹنی کو اور ایک مسلمان عورت کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ مشرکین جب قیام کرتے تو اپنے اونٹوں کو گھر کے صحن پر باندھ دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات مسلمان عورت اٹھی جب وہ سب سو چکے تھے اور ان کے پاس آئی۔ جب اس اونٹ کے پاس بھی آتی آواز نکالتا، لیکن جب وہ عصبہ اونٹنی کے پاس آئی تو بڑے تابع اور چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو کر عزم مدینہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ عورت نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے اسے نجات دی تو اس اونٹنی کو ذبح کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نظر کا علم ہوا تو انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا اور فرمایا، خدا تعالیٰ کی نافرمانی یا غیر مملوکہ چیز کی نظر ماننے کی صورت میں اس نظر کو پورا کرنا صحیح نہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔